چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ اسی طریقے سے فورن پالیسی کے ضمن میں 3 باتیں، بلکہ فورن کیا، وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم، طاقت فراہم کرو، حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں ایٹمک نو ہاؤ، اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ واحد ملک ہے دنیا کا، اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے۔ اپنی خودی پہچان، اے مسلم پاکستان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ 400 سال سے مجددین امت کی بارش فوار تم پر پڑتی رہی ہے، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے بڑھایا جائے، کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے۔ ایک اور مطالبہ، کشمیر کے معاملے میں ہرگز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی ثالثی قطعاً قبول نہ کی جائے۔ یو این او امریکہ کا زر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام، لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا، یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا، یہاں کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کوئی یہودیوں کو اور امریکن کو قدم جمانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں، جہاں سے نکالا گیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکال باہر کرو ان کو۔ لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی، جس طریقے سے دانا پھینکا، جال بچھایا، صدام کو پھانسا، اس کے بعد جو کچھ کیا ہے، برکس نکالا عراق کا، اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا، وہ اپنی فوجیں لا کر وہاں بٹھا دی، سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے۔ یہی معاملہ ہوگا یہاں، ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح، اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ راستہ دوسرا ہے، بھارت کے ساتھ براہ راست گفتگو کرو، انہیں بھی ہوش آ جائے، کچھ آ چکا ہے، نظر آ چکا ہے، کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال باہمی گفتگو، اور اگر کوئی ثالثی کسی درجے میں، کوئی گڈ آفیسز، کوئی بھی ہمیں ذریعے درکار ہیں، تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین، ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل طے کی جائے۔ یونائٹڈ نیشنز جو امریکہ کا زر خرید ہے، اس کا خانہ زاد ہے، اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اسیر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آ سکتا۔ اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔